السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے سلوینیا کے اوپر۔ آپ سلوینیا کا ورک پرمٹ کیسے لے سکتے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ کب ملے گا، کیسے ملے گا، اور اس کا اخراجات کتنے آئیں گے۔ یہ تمام باتیں آج اس ویڈیو میں ہوں گی۔ اگر تو کوئی انٹرسٹڈ ہے سلوینیا کا ورک پرمٹ لینے میں تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور اس کو جو ہے خاص طور پہ ایک ایک لفظ کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا اور فوری طور پہ کانٹیکٹ کیا کہ جی یہ کیسے کرنا اور وہ کیسے کرنا ہے۔ میں ہر ویڈیو کے اندر تقریباً ہر چیز بتاتا ہوں، اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس ویڈیو میں ہر چیز بتائی جاتی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں دوبارہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ باقی تمام باتوں کا آپ کو میں جواب دیتا ہوں اور دوں گا بھی آئندہ سے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ورک پرمٹ کی اور اس کے ٹی آر سی کارڈ کی۔ ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ آپ کو جیسے ہی آپ کو ویزا ملتا ہے تو ٹی آر سی کارڈ ساتھ ہی دیا جاتا ہے، امبیسی سے آپ کو اسی وقت ایشو ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے سے کیونکہ آپ نے کاروائی کی ہوتی ہے، آپ نے پیپرز وغیرہ جو ہے وہ کلیئر کیے ہوتے ہیں، تو جب آپ جاتے ہیں امبیسی میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے تو آپ کو ٹی آر سی کارڈ ساتھ میں دیتے ہیں۔ وہ اس ٹی آر سی کارڈ کی جو قیمت ہے وہ 13 یورو ہے، 13 یورو۔ یہ آپ کو ویزا فیس کے علاوہ جو ہیں وہ دیے جائیں، آپ دیں گے ان کو۔ اس کی جو امبیسی ہے، ہم اگر بات کر لیں پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر اس کی امبیسی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا اس چیز کا۔ تو آپ کو زیادہ تر قریبی جو ہے وہ ایران لگتا ہے، اس کی تہران کے اندر جو ہے وہ امبیسی ہے۔ جب آپ جاب آفر لیتے ہیں، آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے، تو آپ کا جس نے آپ کو جاب آفر کی ہوتی ہے وہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ امبیسی میں بھیج دیتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کئی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جی آپ نے ایران جانا ہے، تہران کے اندر جو امبیسی ہے وہاں پہ جانا ہے، کچھ نہیں بھی بتاتے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ وہ ایک کاپی آپ کو بھیج دیتا ہے اس کی، اور اوریجنل جو کاغذ ہیں وہ اس امبیسی کے اندر، سلوینیا کی جو امبیسی ہے وہاں پہ دے دیے جاتے ہیں۔ یہ بات کریں گے بعد میں کہ ہم نے جاب آفر لینی کیسے ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ سلوینیا میں جو کام ہیں وہ کون کون سے کام ہیں، کیونکہ بہت سارے میسج مجھے اس طرح کے آتے ہیں کہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے کیا وہ بھی یورپ کے اندر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہی جائے گا۔ یہ سلوینیا جو ہے بالکل یہاں پہ آپ اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، جاب لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مڈل ایسٹ کی جو بات کرتے ہیں جی مڈل ایسٹ ہی جائیں گے، یا ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہم نے صرف مڈل ایسٹ ہی جا کے کام کرنا ہے، ہم نے یورپ کی طرف نہیں جانا۔ تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مڈل ایسٹ گلف سے بہت سارے لوگ سلوینیا میں آ رہے ہیں جو کہ اپنی اپنی کنٹریوں سے گلف میں گئے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ، عمان، قطر، دبئی میں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ کو بینیفٹ وہ نہیں ملتے، مطلب کہ آپ کو نہ تو نیشنلٹی ملتی ہے نہ آپ کو وہاں کی پی آر ملتی ہے۔ ساری زندگی کام کرتے ہیں تو اینڈ میں جا کے جب آپ کی عمر اتنی ہو جاتی ہے ریٹائرمنٹ والی، تو آپ کو کہتے ہیں جی آپ جائیں۔ اب آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں یا آپ کام نہیں کر سکتے، تو آپ کی ایج ہو گئی ہے، آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا۔ لیکن یورپ کے اندر، شنگن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں پہ آپ کو پورے بینیفٹ ملتے ہیں، یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، جس کی وجہ سے گلف کے لوگ جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم یورپ کی طرف چلے جائیں، کم سے کم اور کچھ نہیں تو ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ اور یہاں پہ فیملی کو بلانا بھی جو ہے وہ آسان ہے، آپ کو ویزا مل جاتا ہے، فیملی ویزا بھی ملتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو جو کہاں پہ تھے ہم لوگ جی، تو بالکل اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تب بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ کام بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں آپ کو، جہاں پہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں گے تو تب بھی وہ کام چل جائے گا۔ مثلاً
کنسٹرکشن، اور سب سے زیادہ کام بھی سلوینیا کے اندر اس ٹائم پہ کنسٹرکشن کے اندر ہے. آپ کچھ کیونکہ یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے کنسٹرکشن کی، اس کے اندر ہر کام ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا بھی معلوم ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر ہر کام جو ہے وہ ہوتا ہے، ویلڈر سے لے کے کارپینٹر کو لے کے، یہ سارے تمام کے تمام کام جو ہیں کنسٹرکشن کے اندر آتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑی یہ فیلڈ ہے، اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے اندر آپ کو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو کام ملے گا. اور اسی طرح جناب ہوٹلنگ کے اندر تو چلیں، اگر آپ ہوٹل میں اگر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کم سے کم اور کچھ نہیں تو انگلش تو آنی چاہیے. اور اس کا انگلش آپ کو کیسے آئے گی کہ آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو انگلش آئے گی. دوسرا تو کام ہے ہوٹلنگ کا، اور تیسرا جو کام ہے وہ ہے فوڈ ڈلیوری کا. یہ تین کام اس ٹائم پہ سلوینیا کے اندر عروج پہ ہیں. یہ تین کاموں کی بہت زیادہ ڈیمانڈیں ہیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں وجہ اس کی کہ یہ وجہ ہے کیا. دیکھیں سلوینیا اتنی ترقی، اس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ پرانی جو کنٹری ہیں یورپین انہوں نے کی ہوئی ہے، جو شنگن کے اندر آتی ہیں. یہ بھی شنگن کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے، لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو بقایا دوسری جو بڑی کنٹریز ہیں اس کے اندر ہے. وہاں پہ سیلریز زیادہ ہے، یہاں پہ سیلری بہت کم ہے، جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں سلوینیا کے وہ آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں شنگن کی طرف. بلکہ کر کیا رہے ہیں، تقریباً بہت سارے لوگ کر چکے ہوئے ہیں. اور بقایا جو وہاں پہ ہے وہ جو شنگن کے اندر لوگ جا چکے ہیں سلوینیا کے، وہاں پہ جا کے جاب انہوں نے جاب کر رہے ہیں، وہ پیسہ بھیجتے ہیں. تو بقایا لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ اس کا وہ کھاتے ہیں وہ پیسہ. کیونکہ جتنی سیلری سلوینیا کے اندر آپ کو ایک منتھ 2 منتھ کی ملے گی، تو بڑی کسی کنٹری میں اگر وہی لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو اتنی سیلری مل جاتی ہے کہ سلوینیا کے اندر 3 منتھ کی اتنی سیلری ملتی ہے. اگر تین بار آپ وہ کام کریں گے، 3 منتھ آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ سیلری ملے گی، جو کہ بڑی کنٹری کے اندر 1 مہینے کے اندر آپ کو وہ سیلری مل جاتی ہے. کیا سیلری ہے؟ ایک نارمل منیمم جو سیلری ہے آپ کی 900 یورو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1200 یورو تک ہے یہ سیلری. اگر کوئی کہتا ہے جی کہ سلوینیا کے اندر جو ہے وہ 2000 یورو سیلری ہے یا 3000 یورو سیلری ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے. اتنی سیلری سلوینیا کے اندر نہیں ہے. ہاں جو ٹیکنیکل آدمی ہے، کوئی سکل والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے 1800 1700 1600 حد 1800 یورو جو ہے وہ کما سکتا ہے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آور ٹائم جو نارمل جس کے پاس سکل نہیں ہے، جیسا کہ ایک فوڈ ڈلیوری کا کام ہے، تو فوڈ ڈلیوری نارمل جو ہیں کام یہاں پہ 8 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اگر آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اتنے پیسے آپ کو زیادہ ملتے ہیں. لیکن نارمل منیمم جو سیلری ہے وہ 900 سے لے کے 1200 یورو تک ہے. اتنا آپ بہت ایزی کما سکتے ہیں. کمپنی کے تھرو اگر آپ جاتے ہیں تو اکوموڈیشن جو ہے وہ آپ کو کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، فوڈ آپ کا اپنا ہوتا ہے. اور جب آپ کو اکوموڈیشن جو ہے وہ کمپنی پرووائڈ کر دیتی ہے تو سمجھیں وہ آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں. تو میں نے لوگوں کو دیکھا سلوینیا کے اندر وہ 900 جس کی 1200 سیلری ہے، جس کی وہ 900 یورو بچاتا ہے. 900 یورو اگر آپ پاکستان کا حساب لگائیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. ان لوگوں کے لیے وہ پیسے کم ہیں کیونکہ ان لوگوں کے خرچے زیادہ ہیں. اگر تو آپ سنگل ہیں تو آپ کا اتنا خرچہ نہیں ہے جو یہاں پہ مقامی بندہ ہے اس کا جو خرچہ ہے، اس کی نسبت آپ پیسہ زیادہ جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، اور لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس کی طرف، کیونکہ ویڈیو جو ہے اس طرح کافی لمبی ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اپنے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے جو کہ کلرڈ ہونی چاہیے. جتنے بھی میں ڈاکومنٹ بتاؤں گا یہ آپ کو موفا سے جو ہے اٹیسٹ کرنے پڑیں گے. موفا سے اٹیسٹ کر کے تو آپ نے یہ بھیجنے ہیں. پاسپورٹ کی فوٹو کاپی چاہیے. آپ نے اگر کوئی ڈپلومہ کیا اس کی کاپی چاہیے، مطلب، اور ساری جتنی بھی کاپیز ہیں یہ کلرڈ ہونی چاہیے، یہ مطلب بلیک نہیں ہونی چاہیے، کلرڈ ہونی چاہیے. پاسپورٹ کاپی ہو گئی. آپ نے اگر ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اسٹڈی کی ہوئی ہے، اس کے اگر سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو چاہیے. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو، اور اس کے ساتھ تصویریں، 2 عدد تصویریں جس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہو. تو یہ 4 اس کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ کو چاہیے. اب آتے ہیں ہم جاب کی طرف کہ آپ نے جاب کیسے لینی ہے اور یہ ویزا آپ کو کیسے ملے گا. جاب کے لیے ایک بہترین جو طریقہ کار ہے، آپ اس سے اسکیم سے بھی بچتے ہیں، تو ہے بھی سیف یہ، اور چانسز بھی زیادہ ہیں.
آپ نے گوگل کے اوپر سلوینیا کی کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے گورنمنٹ کی منظور شدہ جو ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہاں سے آپ جاب لیں، وہاں سے آپ کمپنی ڈھونڈیں، وہاں سے آپ کوئی ایسی کمپنی ڈھونڈیں جس کو ضرورت ہے آپ کی، اور بے شمار ایسی کنسٹرکشن کی کمپنیز ہیں کہ جو آپ کو جاب آفر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریکروٹنگ ایجنسیز بھی ہیں، لیکن اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ پیسے مانگتے ہیں تو بھائی ہو بھی سکتا ہے یہ کہ وہ صحیح ہو، لیکن اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ تو آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ہی کسی اور کے پاس ہے کہ یہ ریکروٹنگ ایجنسی جو ہم سے 500 یورو یا 1000 یورو مانگ رہی ہے، کیا یہ اوریجنل بھی ہے یا پیسے کھا جائیں گے یہ، اس کا بھی ڈر رہتا ہے۔ لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ جاب آفر لینی ہے۔ کہاں سے لینی ہے؟ گوگل سے لینی ہے، جاب ان سلوینیا، یہ آپ لکھیں گے تو بے شمار قسم کی کمپنی جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو وہاں آپ نے اپنا سی وی جو ہے، سی وی وہ لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس، جو کہ یورپین سٹائل کی سی وی ہے، وہ آپ نے ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے۔ اگر تو ان کو آپ کی سی وی پسند آ جاتی ہے تو پھر بقایا ڈاکومنٹس وہ آٹومیٹک خود ہی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ سے مانگیں گے جی آپ اپنے دوسرے ڈاکومنٹس جو ہیں، ہو سکتا ہے وہ لکھ بھی دیں آپ کو کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے موفا سے اٹیسٹ کر کے ان کو سینڈ کرنے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ سلوینیا میں آنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑے غور سے سنیں، آپ نہیں سنا دوبارہ اس کو واپس کریں اور پھر سے سنیں، تاکہ مجھے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کہ آپ دوبارہ سنیں گے، آپ 2 دفعہ سنیں گے، 1 دفعہ سنیں، 3 دفعہ سنیں گے تو مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس چیز کی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔